السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام اسٹوڈنٹس ایمان اور صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب کریم اس کورس کو ہمارے لیے آسان کر دے اور اس کورس کو خیر و عافیت سے پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور اس کورس میں جو ہمارے لیے مشکلات ہے وہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کر دے۔ لرن گرافک ڈیزائن ود عثمان حبیب۔ میرا نام عثمان حبیب ہے، میں کریٹو ڈیزائنر ہوں، گرافک ڈیزائنر ہوں، اور میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں گزشتہ تقریباً 17 سال سے کمپیوٹر کی فیلڈ سے وابستہ ہوں، اور تقریباً 11 سال سے گرافک ڈیزائننگ کا ایکسپیرینس رہا ہے میرا۔ اس کے علاوہ گزشتہ تقریباً 7 سال سے ویڈیو ایڈیٹنگ میں بھی مہارت رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 سال سے ورڈ پریس ویب ڈیزائننگ اور بلاگ سپوٹ پر بلاگ وغیرہ بنانے کا بھی تجربہ رکھتا ہوں۔ مارچ 2018 سے باقاعدہ آن لائن پڑھانے کا آغاز کیا، جو 4 سال گزرنے کے بعد ابھی تک کامیابی سے جاری ہے الحمدللہ۔ اس دوران اللہ کے فضل سے پاکستان بھر اور پاکستان سے باہر بھی ہزاروں اسٹوڈنٹس بنے۔ گرافک ڈیزائن کورس کے اس سے پہلے 4 بیچ ہو چکے ہیں، یہ 5واں بیچ ہے۔ امید ہے اللہ کریم کی توفیق سے اور آپ لوگوں کی محنت سے یہ بیچ بھی کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ میرا چھوٹا سا تعارف تھا۔ کورس میں استاد کا تعارف ہونا بھی ضروری ہے کہ آپ کس سے سیکھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کس سے سیکھ رہے ہیں یہ تو ہو گیا، کیا سیکھ رہے ہیں اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ انٹروڈکشن آف گرافک ڈیزائن۔ گرافک ڈیزائن کیا ہے؟ گرافک ڈیزائن اپنا پیغام بصری صورت میں پیش کرنا گرافک ڈیزائن کہلاتا ہے۔ الفاظ دیگر اپنا میسج ویژول فارم میں کنوے کرنا گرافک ڈیزائن کہلاتا ہے، یعنی امیجز، ٹیکسٹ، شیپس، فونٹس اور کلر وغیرہ کو ایسے انداز میں ارینج کرنا کہ دیکھنے میں خوبصورت لگے، سمجھنے میں آسان اور واضح ہو، اور دکھانے والے کا مقصد بھی پورا کرے، یہ گرافک ڈیزائن کہلاتا ہے۔ ڈیزائن پرپز۔ گرافک ڈیزائننگ کے کچھ مقاصد بھی ہوتے ہیں، جیسے انفارم کرنا، کسی چیز سے متعلق لوگوں کو معلومات دینا، انفارم کر دینا۔ دوسرے نمبر پہ ایجوکیٹ کرنا، یعنی کسی چیز کے متعلق لوگوں کو تعلیم دینا، آگاہی دینا، شعور دینا۔ نمبر 3 پرسویڈ، یعنی لوگوں کو کسی چیز کے لیے منانا۔ کوئی چیز ہے، آپ مثال کے طور پر سگریٹ نوشی کے نقصانات ہیں، جو لوگ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، آپ کسی کو اس کو منانے کے لیے کہ بھئی یہ نقصانات ہے، سگریٹ نہ پیے، اس کے لیے کوئی ڈیزائن آپ بنا دیں، یا اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں، تو ڈیزائن کے یہ پرپز یا مقاصد ہو سکتے ہیں۔ Who can become a graphic designer؟ کون بندہ گرافک ڈیزائنر بن سکتا ہے؟ یہاں پہ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جو بندہ کریٹو مائنڈ ہوگا، یا اردو میں کہہ لیں تو تخلیقی صلاحیتوں کا مالک ہوگا، تو وہ گرافک ڈیزائنر بن سکتا ہے، ادروائز وہ نہیں بن سکتا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جن میں تخلیقی صلاحیتیں ہوں گی وہ زیادہ جلدی گرافک ڈیزائنر بن سکے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں جس میں شروع سے یہ صلاحیت نہ ہو تو وہ محنت سے بنے گا۔ تو یہ بات تو ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ صرف تخلیقی صلاحیت والا بندہ گرافک ڈیزائنر بن سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ بھی گرافک ڈیزائنر بن سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ محنت ہو، پریکٹس کریں، اور جو کام آپ کو سکھایا جائے اس کو آپ کریں، بار بار کریں، بار بار پریکٹس کریں، بار بار پریکٹس کریں، تو آپ بھی گرافک ڈیزائنر بن سکتے ہیں، محنت کر کے بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ان وچ ڈیوریشن گرافک ڈیزائن کین بی لرنڈ؟ گرافک ڈیزائنر کتنی مدت میں بن سکتا ہے، یا بالفاظ دیگر گرافک ڈیزائن کتنے دنوں میں، کتنے مہینوں میں، کتنی مدت میں سیکھی جا سکتی ہے؟ یہاں کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔ اگر میں شارٹ الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں، یہاں آپ جتنی محنت کریں گے اتنا آپ بہتر ہوتے جائیں گے، اتنے آپ کے کام میں بہتری آئے گی، اور اتنا آپ کے کام میں نکھار آتا جائے گا۔ اور گرافک ڈیزائن ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں ہر لمحہ، ہر مہینہ نہیں، ہر ہفتہ نہیں، ہر دن نہیں، ہر گھنٹہ نہیں، ہر منٹ نہیں، ہر سیکنڈ نہیں، ہر لمحہ کریٹیوٹی آتی رہتی ہے، ہر لمحہ انسان کو کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو گرافک ڈیزائن ایسی فیلڈ ہے کہ آپ ساری عمر اس کو سیکھتے رہیں گے، کیونکہ ہر لمحے، ہر مہینے،
ہر ہفتے نئے سے نئے ٹرینڈز آتے رہتے ہیں جن کو آپ نے سیکھنا ہے، جن کو آپ نے کرنا ہے۔ اگر تکنیکی طور پہ اس سوال کا جواب دیا جائے تو کوئی 4 سے 6 مہینے میں، بشرطے کہ آپ اچھی خاصی محنت کریں، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، تو آپ انشاءاللہ ایک بہترین گرافک ڈیزائنر بن سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ گرافک ڈیزائنر اگر آپ 30% سیکھیں گے تو 70% آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، ادروائز آپ کو یہ چیز ہاتھ میں نہیں آئے گی، گرپ نہیں آئے گی آپ تو۔ اگر آپ میری سوال کو اس سوال کے جواب کو لے لے اور کہے کہ سر میں نے 6 مہینے جو ہے کام کیا تو مجھے کچھ نہیں آیا، یا میں اب بھی گرافک ڈیزائنر نہیں بن سکتا، تو اس میں آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے مسلسل پریکٹس نہیں کی، آپ نے مسلسل محنت نہیں کی۔ تو اگر آپ 6 مہینے نہیں، آپ 6 سال لگا لیں تب بھی آپ نہیں سیکھیں گے اگر آپ پراپر طریقے سے پریکٹس نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ اگلی میں مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے کچھ دوست، کچھ مہربان شارٹ کٹ کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا کے کسی فیلڈ میں، کسی بھی اسکل کو سیکھنے میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، محنت کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ شارٹ کٹ کے چکر میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے اور مطلوبہ اسکل جو ہے وہ بھی ہاتھ نہیں آتی۔ اس لیے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ 4 سے 6 مہینے میں آپ ایک اچھے گرافک ڈیزائنر بن سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے پوری عمر سیکھتے رہنا ہے، کیونکہ گرافک ڈیزائننگ میں ہر سال، ہر مہینے، بلکہ ہر ہفتے نت نئے ٹرینڈز آتے رہتے ہیں جن کو فالو کرنا ہوتا ہے اور جن کے مطابق چلنا ہوتا ہے اور اپنے ڈیزائننگ کو اس کے مطابق چلانا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو آپ کا 3 مہینے پہلے یا 2 مہینے پہلے کا ڈیزائن ابھی بھی اچھا لگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو گروتھ ہے وہ رک چکی ہے، آپ آگے بڑھ نہیں رہے ہیں۔ اگر آپ آگے بڑھتے تو پچھلے کچھ ڈیزائنوں میں آپ کو، پچھلے اپنے ڈیزائنوں میں آپ کو خامی نظر آنی چاہیے تھی، ان کو اچھا نہیں لگنا چاہیے تھا، کیونکہ 3 مہینے میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، خاص طور پر گرافک ڈیزائن کی فیلڈ میں، جہاں پہ ہر ہفتے یا ہر مہینے نت نئے ٹرینڈ اور نت نئی ڈیزائن اور نت نئے طریقے لانچ ہوتے رہتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ اس سوال کا جواب آپ کو ملا ہوگا کہ گرافک ڈیزائن کتنی مدت میں سیکھی جا سکتی ہے۔ از دیئر اسکوپ ان گرافک ڈیزائن؟ کیا گرافک ڈیزائن میں اسکوپ ہے؟ تو اس سوال کے بھی دو جواب۔ گرافک ڈیزائن میں کوئی اسکوپ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کسی بھی اسکل میں کوئی اسکوپ نہیں ہے۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ ہاں، گرافک ڈیزائن میں بھی اسکوپ ہے اور دنیا کے ہر اسکل میں اسکوپ ہے، دنیا کی کوئی بھی اسکل بیکار نہیں ہے۔ یہاں پر بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو گرافک ڈیزائن میں مہارت حاصل ہے، اگر آپ کو اس اسکل پر گرپ ہے، آپ کی گرپ ہے اس اسکل پہ، تو جی ہاں، اس میں اسکوپ ہے آپ کے لیے۔ لیکن اگر آپ کسی شارٹ کٹ کے چکر میں آئے ہیں، یا آپ نے کچھ سیکھا نہیں ہے، یا آپ کو کچھ آتا نہیں ہے، یا آپ اس فیلڈ میں مہارت نہیں رکھتے، تو آپ کے لیے کوئی اسکوپ نہیں ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ گرافک ڈیزائن سیکھنے کے بعد اور اچھے سے سیکھنے کے بعد اس میں کمائی کے کیا مواقع ہو سکتے ہیں؟ فی الوقت ذہن میں آئے 3 مواقع آ رہے ہیں کہ گرافک ڈیزائنر بننے کے بعد آپ پیسے کیسے کما سکتے ہیں۔ تو اور یہ بھی تب ہے، میں دوبارہ بتا دوں، کہ جب آپ کو اس کام پہ مہارت ہو، آپ کو گرپ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ کو کلر کی سمجھ نہیں ہے، آپ کو فونٹس کی سمجھ نہیں ہے، آپ کو ٹائپوگرافی کی سمجھ نہیں ہے، اور آپ نے کوئی 1 مہینے کا کورس کیا ہے اور آپ دکان کھولنے بیٹھ جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ سیکھنا پڑے گا آپ کو۔ کہ مثال آپ یوں سمجھیں، ایک کمپنی کو کوئی مشین چلانے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت ہے، اور آپ چلے گئے، آپ نے کہا کہ بھئی میں ماہر ہوں اس مشین کی چلانے کا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ آ جائیں۔ آپ گئے تو آپ اس مشین کو چلا نہیں سکتے، تو ظاہر ہے وہ آپ کو دوسرا دروازہ دکھائیں گے کہ بھئی اس دروازے سے آپ جا سکتے ہیں، تو آپ کو رکھیں گے نہیں، ان کو کام کا بندہ چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ نے کام سیکھا نہیں ہے، ایویں آپ اس فیلڈ میں گھس گئے، تو آپ کو شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو۔ اس لیے کوئی بھی اسکل، میں گرافک ڈیزائن پڑھا رہا ہوں اس لیے میں اس کی مثال دے رہا ہوں، آپ کوئی بھی اسکل دیکھ لیں، اگر آپ کو اس پہ مہارت نہیں ہے تو آپ کہیں بھی نہیں چل سکتے، اس سے کچھ بھی نہیں کما سکتے۔ لیکن اگر آپ کو مہارت ہے گرافک ڈیزائن پہ، اگر آپ کو مہارت ہے تو 3 طریقوں سے آپ کما سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، نمبر 1، آپ ایز اے گرافک ڈیزائنر کسی فرم میں، کسی کمپنی میں جاب کر سکتے ہیں۔ آج کل تقریباً ساری کمپنیوں کو ایک گرافک ڈیزائنر کی ضرورت لازمی ہوتی ہے، کیونکہ گرافک ڈیزائن ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس کی ضرورت
ہر شعبہ حیات کو ہے، زندگی کی ہر فیلڈ کو ہے، اور ہر کمپنی اور ہر بزنس کو گرافک ڈیزائنر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب کسی کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ اس کے لیے الگ ایک شعبہ قائم کر لیتے ہیں جہاں پہ ایز اے گرافک ڈیزائنر آپ جاب کر سکتے ہیں، اور کسی کو پارٹ ٹائم ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر دو، آپ اپنا کوئی پرسنل بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، اپنے گلی محلے میں گرافک ڈیزائننگ کی یا اس طرح کی چیزوں کی آپ ایک شاپ کھولیں، وہاں پہ لوگوں کو ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ ویڈنگ انویٹیشن کارڈ بنانا، بزنس کارڈ بنانا، فلائر، بروشر، کوئی جلسے ولسے ہو رہے اس کی اشتہارات ہو گئے، آس پاس اسکول کالج یا کوئی یونیورسٹی وغیرہ ہے انہیں بھی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ تو بہرحال ضرورت بہت ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی شاپ کھولیں اور گرافک ڈیزائن کرے اور ساتھ میں آپ کا تعلق پرنٹنگ والوں سے بھی ہو جائے، تو جو لوگ آپ سے چیزیں بنواتے ہیں آپ ان کو پرنٹ کر کے بھی دیا کرے، تو اور زیادہ کمائی کے چانسز ہوتے ہیں اور ایک اچھا بزنس ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آپ محنت کریں اور گرافک ڈیزائننگ آپ کو اچھی آنی چاہیے، تب انشاءاللہ آپ کما سکتے ہیں اور اچھا بزنس کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے کوئی اتنی بڑی کوئی رقم بھی نہیں چاہیے، دکان ایک کرائے پہ آپ لے سکتے ہیں جو آپ کو آسانی سے کسی بھی محلے میں مل جائے گی، آپ کے اپنے محلے میں بھی مل جائے گی، اپنے علاقے میں بھی آپ کو جو رینٹ پہ دکان ہے، شاپ ہے، وہ مل جائے گی۔ اور آپ کو ایک کمپیوٹر رکھنا ہے، ایک چھوٹا سا پرنٹر آپ نے رکھنا ہے، اور کچھ سمپلز رکھنے ہیں جو آپ کو مارکیٹ سے ایزیلی مل جائیں گے۔ تو اتنا بڑا کوئی خرچہ کرنا نہیں ہے اس بزنس میں، آپ کچھ ہی پیسوں سے یہ بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ فری لانسنگ کر کے ارننگ کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت پاکستان دنیا بھر میں کسی اور چیز میں ٹاپ پہ ہو یا نہ ہو، گرافک ڈیزائن کی فری لانسنگ کی فیلڈ میں ٹاپ پر ہے، اور چوتھے نمبر پہ اس وقت پاکستان موجود ہے دنیا بھر میں فری لانسنگ کے مارکیٹ میں، پاکستان کا نمبر چوتھا ہے۔ اور اس میں بھی مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں میری جو ناقص معلومات ہے اس کے مطابق تقریباً کوئی 60 سے 70% گرافک ڈیزائنر ہوں گے، باقی 30-40% دیگر اسکل سے، دیگر فیلڈ سے تعلق رکھنے والے فری لانسر ہوں گے۔ یعنی کہ ایک بڑی تعداد اور اکثریت فری لانسنگ مارکیٹ پلیس پر گرافک ڈیزائنر کی ہی ہے، اور وہ اچھا خاصا ارننگ کر رہے ہیں، اچھی خاصی جو ہے ان کی آمدنی ہوتی ہے، اور گھر بیٹھے وہ کام کرتے ہیں۔ اور اس کورس میں جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی ہم انشاءاللہ اس کے آخر میں ہم تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کریں گے فری لانسنگ کے حوالے سے، اور فری لانسنگ کی جو مشہور پلیٹ فارم ہے fiverr.com، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور اس کے بارے میں گائیڈ کریں گے۔ پورا کورس تو نہیں کرائیں گے، ظاہر ہے کہ گرافک ڈیزائن فری لانسنگ جو ہے پوری ایک الگ دنیا ہے، ایک الگ فیلڈ ہے، ایک الگ کورس ہے وہ، تو میں ایک کورس میں 2 کورس تو نہیں پڑھا سکتا، ظاہر ہے ٹائم بہت لگے گا، تو لیکن میں آگاہ ضرور کروں گا اور میں گائیڈ ضرور کروں گا فری لانسنگ کے بارے میں اس کورس کے آخر میں۔ What we learn in this course، اس کورس میں ہم کیا سیکھیں گے، اس کورس کی آؤٹ لائن کیا ہے وہ ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ اس کورس کو ہم نے کئی مراحل میں، کئی سٹیپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلے سٹیپ میں، پہلے مرحلے میں ہم ایسینشیل ماسٹرنگ ٹولز یعنی ایلسٹریٹر کے بیسک ٹو ایڈوانس ٹولز اور فوٹوشاپ کے ایسینشیل ٹولز کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو ضروری ٹولز ہیں جس سے آپ ڈیزائننگ بنا سکتے ہیں، کوئی بھی ڈیزائن آپ بنا سکتے ہیں، ان ٹولز کو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے۔ ظاہر ہے آپ کام کریں گے کچھ ٹولز کی مدد سے کریں گے، آپ کو ٹول ہی نہیں آتے تو آپ کیا کریں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرے سٹیپ میں یا دوسرے مرحلے میں ہم ٹائپوگرافی اینڈ کلر تھیوریز کو ڈسکس کریں گے۔ موسٹلی جو گرافک ڈیزائنر ہے وہ صرف سافٹ ویئر سیکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم گرافک ڈیزائنر بن گئے ہیں، اور جب وہ ڈیزائن بنانے لگتے ہیں تو انتہائی خراب قسم کا ڈیزائن بن جاتا ہے، ٹھیک ڈیزائن نہیں بنتا، تو پریشان ہو جاتے کہ غلطی ہم سے کہاں ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں ڈیزائننگ میں 2 چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہے، ایک ٹائپوگرافی اور ایک کلر تھیوریز۔ اگر آپ کو ٹائپوگرافی آتی ہے، یعنی کہ گرافک ڈیزائن میں جو ٹیکسٹ استعمال کرتے ہیں وہ ٹیکسٹ کیسے استعمال کرنا ہے، کون سے فونٹ کے ساتھ کون سا فونٹ اچھا لگے گا، کون سا فونٹ کس فونٹ کے ساتھ خوبصورت لگے گا، اس کی آپ کو پہچان ہے، اور کلر کی آپ کو پہچان ہے کہ خوبصورت کلر کیسے
ڈیزائن میں ایڈ کیے جا سکتے ہیں، کون سے کلر کے ساتھ کون سا کلر میچ کرے گا، بیک گراؤنڈ اگر ڈارک ہو تو اس پہ کس طرح کا کلر ہونا چاہیے، اور بیک گراؤنڈ اگر لائٹ ہے تو اس پہ کون سے کلر ہونے چاہیے، وغیرہ وغیرہ، کلر تیوریز اس چیز سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان دو چیزوں کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے دوسرے مرحلے میں، تاکہ جو آپ کو ٹولز آپ نے سیکھے ہیں ان ٹول کے ذریعے کام کیسے کرنا ہے، کیا اصول و ضوابط ہے، وہ بھی آپ کو آنے چاہیے، تاکہ آپ پراپر طریقے سے اور اچھے سے اچھا ڈیزائن بنا سکیں اور آپ کو ان چیزوں کی پہچان ہو۔ تیسرے مرحلے میں ہم برانڈنگ اینڈ لوگو ڈیزائن سیکھیں گے۔ کسی بزنس کے لیے، کسی برانڈ کے لانچ ہونے کے لیے برانڈنگ کیسے کی جاتی ہے، اور اس کے لیے جو لوگو ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کے کیا اصول و ضوابط ہے، وہ بھی ہم اس کورس میں تیسرے مرحلے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چوتھے مرحلے میں مختلف مارکیٹنگ میٹیریل کو ڈیزائن کرنا ہم سیکھیں گے، جیسے بزنس کارڈ ہے، فلائر ہے، بروشر ہے، بینر ہے، فلیکس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فلائر، بروشر، بینر، فلیکس وغیرہ، ان چیزوں کو ڈیزائن کرنے کے کیا طریقے ہیں، کیا اصول و ضوابط ہے، کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا اور کن چیزوں سے اوائڈ کرنا ہوگا۔ چوتھے مرحلے میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پانچویں مرحلے میں پرنٹ اینڈ اسکرین ڈیزائن۔ جب آپ کوئی ڈیزائن بناتے ہیں تو وہ دو جگہوں کے لیے استعمال ہوں گے، یا دو جگہوں پہ استعمال ہوں گے، یا دو مقاصد ہو سکتے ہیں اس کے لیے۔ یا تو اس ڈیزائن نے پرنٹ ہونا ہے، اب پرنٹ کے لیے کس طرح ڈیزائن کرنا ہے، کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا، آپ کوئی ڈیزائن بنائیں گے تو وہ پرنٹ نہیں ہونا، اس میں وہ اسکرین پہ نظر آئے گی، چاہے وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین ہے، موبائل کی اسکرین ہے، ٹیبلٹ کی اسکرین ہے، ٹی وی اسکرین ہے، یا کوئی بھی اسکرین ہے۔ تو مطلب یہ کہ اس ڈیزائن نے پرنٹ نہیں ہونا، تو پرنٹ نہیں ہونا تو اس ڈیزائن کو بنانے کے کیا اصول و ضوابط ہیں۔ خاص طور پر اس میں آتا ہے سوشل میڈیا کے لیے۔ سوشل میڈیا کے جو مختلف پلیٹ فارم ہیں، ہر ایک کے الگ سٹینڈرڈ ہے، الگ سائزز ہے، الگ پرنسپلز ہے، وہ ہم انشاءاللہ پانچویں مرحلے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسکرین کے لیے، سوشل میڈیا وغیرہ کے لیے آپ کوئی ڈیزائن بنائیں گے تو اس کے کیا پرنسپلز ہیں، کیا طریقہ کار ہے، وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ چھٹے مرحلے میں لیبل اینڈ پیکیجنگ ڈیزائن، کہ آپ کوئی لیبل بنا رہے ہیں، کوئی پیکیجنگ ڈیزائن کر رہے ہیں، باکس ڈیزائن کر رہے ہیں، یا اس طرح کی کوئی بھی پیکیجنگ آپ ڈیزائن کر رہے ہیں، تو وہ آپ کس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ لیبل کسی بھی چیز کا لیبل ہو سکتا ہے، کسی بوٹل کا لیبل ہے، کسی بھی چیز کا لیبل ہے، آپ وہ کیسے بنا سکتے ہیں، اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں، پیکیجنگ ڈیزائن کیسے کریں گے، کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ساتویں مرحلے میں پبلشنگ ڈیزائن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو پبلشنگ سے تعلق رکھنے والے ڈیزائن ہیں وہ کیسے ڈیزائن کیے جاتے ہیں، ان کے کیا پرنسپلز ہیں، کیا تھیوریز ہیں، وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے بک کورز ہو گئے، بک لے آؤٹ ہو گئے، میگزین کور ہو گئے، میگزین لے آؤٹ ہو گئے، وغیرہ وغیرہ، جو پبلشنگ سے تعلق رکھتے ہیں ان چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آٹھویں مرحلے میں ہم فری لانسنگ اور فری لانسنگ کے مشہور پلیٹ فارم فائبر کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ گرافک ڈیزائن سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اور اس میں مہارت حاصل کرنے کے بعد فری لانس مارکیٹ پلیس فائبر پہ آپ کس طرح سے آن لائن کما سکتے ہیں، آن لائن آمدنی اپنی بڑھا سکتے ہیں، اور اس میں اپنا فائبر کا پروفائل بنانا، فائبر کی پروفائل بنانا، گگ بنانا اور بڈ کرنا وغیرہ، جو موٹی موٹی معلومات ہیں اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ گرافک ڈیزائنر کو کہ وہ اپنا پورٹ فولیو بنائے۔ اپنے پورٹ فولیو کو کس طرح آپ بلڈ کریں گے، یہ بھی ہم انشاءاللہ اس کورس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ اپنا پورٹ فولیو کیسے بنا سکتے ہیں۔ جب بھی آپ سے کوئی رابطہ کرتا ہے ڈیزائننگ کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، تو وہ آپ سے یہ ضرور پوچھتا ہے کہ بھئی آپ نے اگر کوئی ڈیزائن بنایا ہے تو وہ ہمیں دکھائے تاکہ ہم اس کو دیکھیں، اور پھر وہ آپ کے ڈیزائن کو دیکھ کر آپ سے مطمئن ہوتا ہے اور پھر آپ کو کام دیتا ہے۔ مجھ سے بھی لوگ مانگتے ہیں، آج تک لوگ مانگتے ہیں، حالانکہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی لوگ آج بھی جب کوئی ڈیزائن، بلکہ میں نے آج صبح ہی میں نے ایک بندے نے مجھ سے مانگے، دبئی کا ایک کلائنٹ تھا، کہ بھئی ہم نے اپنے پیج کے لیے
ڈیزائننگ کروانی ہے، اگر آپ نے کسی پیج کے لیے کوئی کام کیا ہے تو پلیز وہ ہمارے ساتھ شیئر کرے. تو چونکہ میں نے اپنا پورٹ فولیو بنایا ہوا ہے پہلے سے ہی اور کام بھی کیا ہوا ہے کافی سارا، تو میرے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو اس کورس میں ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ آپ اپنا پورٹ فولیو کیسے بنا سکتے ہیں تاکہ کل کو کسی کو آپ دکھا سکے، وہ آپ سے مطمئن ہو اور آپ کو کام دے دے اور آپ سے کام لے لے. گرافک ڈیزائننگ کے لیے کس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے یا کیسا سسٹم ہونا چاہیے یا کون سا سسٹم ہونا چاہیے؟ اکثر اسٹوڈنٹ یہ سوال کرتے ہیں، میں ان باکس میں سب سے زیادہ اس سوال کا جواب دیتا ہوں، اور ان باکس میں مجھ سے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہی ہوتا ہے کہ سر گرافک ڈیزائننگ کے لیے کون سا سسٹم بہتر رہے گا؟ اس کا جواب میں دو جواب دیتا ہوں. پہلا جواب یہ کہ ابھی آپ کے پاس جو سسٹم ہے جیسا ہے اسی سے آپ کام چلائیں. پہلے جیب پر اضافی بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ کے پاس جو سسٹم موجود ہے بس وہی ٹھیک ہے، اسی سے کام چلائے، اسی سے کمائے، اور اس سے کما کے پھر آپ اس پہ لگائیں. نہ اپنے جیب پہ اضافی بوجھ ڈالے، نہ اپنے ماں باپ کے جیب پر اضافی بوجھ ڈالے. ویسے بھی مہنگائی کا دور ہے تو زیادہ خرچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلی دفعہ. ہاں، آپ کو تھوڑا سا یہ کمپرومائز کرنا ضرور پڑے گا کہ گرافک ڈیزائن کے جو سافٹ ویئر ہیں تو وہ لیٹسٹ سسٹم پہ چلتے ہیں، جو لیٹسٹ سافٹ ویئر ہے. آپ کے پاس اگر پرانا سسٹم ہے، تھوڑا سا کمزور ہے، تو آپ کو اس سافٹ ویئر کا اولڈ ورژن ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا، انسٹال کرنا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ایک بات میں یہ بھی کہتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولڈ ورژن کی وجہ سے آپ ڈیزائننگ نہیں کر سکیں گے یا آپ کام نہیں کر سکیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے، آپ کام بالکل کر سکیں گے. اور ڈیزائن کی جو ضروری ٹول ہے جو جس سے ڈیزائننگ کی جاتی ہے، وہ ٹول پرانے سے پرانے ورژن میں بھی موجود ہے اور لیٹسٹ سے لیٹسٹ ورژن میں بھی وہ ٹولز موجود ہے جس سے آپ کچھ ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اچھا ڈیزائن کر سکتے ہیں. وہ اولڈ ورژن میں بھی موجود ہیں. ہاں، اتنے سالوں کے ساتھ جو اپڈیٹنگ آتی رہتی ہے سافٹ ویئرز میں تو کچھ فیچرز کا ضرور اضافہ ہوا ہوگا، لیکن اگر وہ فیچر آپ کے پاس پرانے ورژن میں موجود نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا کام رکے گا نہیں. دوسرا جواب اس کا یہ ہے، آپ کا بجٹ کتنا ہے، اس حساب سے پھر میں جو سسٹم ہے، جو مشین ہے، وہ سجیسٹ کرتا ہوں. نارملی میں ایک بتا دیتا ہوں، جو اس وقت 2022 جولائی کا مہینہ ہے، تو اس میں بتاتا ہوں کہ ابھی جو سافٹ ویئرز ہیں تو ان کے لیے کس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے. کم از کم جو ریم ہے وہ 8 GB اور ریکومینڈڈ جو ہے وہ 16 GB ہے، یہ ہونا چاہیے. اور گرافک کارڈ لگا ہو یا نہ لگا ہو، تو لگا ہو تو بہت اچھا ہے. وہی بات ہے نا، جتنا گڑ اتنا میٹھا. نہ لگا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں، پریشانی والی کوئی بات نہیں، آپ کا کام چلے گا. پروسیسر جو ہے وہ Core i5 یا اس سے اوپر کا ہو. جنریشن جو ہے وہ 6 یا اس سے اوپر کا ہو. ایس ایس ڈی لگی ہو کم از کم 128 GB کی، اور زیادہ جتنا آپ لگانا چاہیں لگا لیں، لیکن 128 GB سے بھی انشاءاللہ کام چلے گا، کم سے کم میں بتا رہا ہوں. اور ڈسپلے جو ہے وہ فل ایچ ڈی ہونا چاہیے کہ ڈیزائننگ کے لیے ڈسپلے جتنا بڑا ہو اتنا کام اچھا ہوتا ہے اور اتنا کام میں مزہ آتا ہے. یہ کچھ چیزیں میرے ذہن میں تھی جو آج کی تاریخ کے حوالے سے تھی، 2022 جولائی. اور اب آگے کیا اپڈیٹنگ آتی ہے سافٹ ویئرز میں، اس کے لیے کس طرح کا سسٹم ریکوائرڈ ہے، وہ آپ ہر سافٹ ویئر کے مطلوبہ ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں سافٹ ویئر کے انسٹالیشن کی طرف. گروپ میں آپ لوگوں کو مختلف ورژن کے لنکس دوں گا، اور اس کے ساتھ یہ وضاحت بھی ہوگی کہ اگر آپ کا سسٹم اس طرح سے ہے، یہ ریم ہے، یہ پروسیسر ہے، یہ چیزیں ہیں، تو آپ یہ والا ورژن کریں، اور اگر یہ ہے تو آپ یہ ورژن ڈاؤن لوڈ کریں. ٹھیک ہے، یہ گروپ میں آپ کو لنکس بھی بھیجوں گا اور اس کے ساتھ جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی میں بھیجوں گا. اس کے باوجود بھی اگر کسی کو سمجھنا ہے تو وہ کائنڈلی اپنے سسٹم کی اسپیسیفکیشن مجھے واٹس ایپ کر دے، اس کا اسکرین شاٹ لے کے دس پی سی مائی کمپیوٹر پہ رائٹ کلک کر کے سب سے لاسٹ میں پراپرٹیز پہ کلک کرے. جو ونڈو آئے گی تو وہ اس میں آپ کے کمپیوٹر کی اسپیسیفکیشن کی ڈیٹیل موجود ہوگی، وہ آپ مجھے سینڈ کریں. میں اس کے مطابق آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ نے سافٹ ویئر کا کون سا ورژن ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کرنا ہے. یہ تھا ہمارے کورس کا مختصر سا تعارف. امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آ گئی ہو. کورس میں داخلے کے لیے نیچے دیے گئے پیج کے لنک یا واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. شکریہ.